أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. آیت نمبر 127 سورہ نساء. وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے. فاتا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. فی میں فن نساء عورتوں کے بارے میں. قل کہہ دیجئے قل اللہ اللہ یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تمہیں. فاتا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. فی ہن ان کے بارے میں. ہن مؤنث کے جمع کی وجہ سے آ. وما اور جو یتلا پڑھا جاتا ہے. تا لام واو تلاوت سے ہے. علیکم تم سب پر. فی میں فل کتابی کتاب میں. فی میں یتاما یتیم. یتام النسائی عورتوں کا. نساء اللاتی وہ جو. لا نہیں تؤتونہن تم دیتے انہیں. ماں جو کتبہ فرض کیا گیا لکھا گیا. لہن ان کے لیے. اب یہاں دیکھیں یہاں سب جگہ ہوم کی جگہ ہن ہے مؤنث کے صیغے کی جمع کی وجہ سے. وَتَرْغَبُونَ اور تم رغبت رکھتے ہو. را غین با اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ فعل ہے. کے تانکحوہن نون کاف ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. کہ نکاح کر لو نکاح میں لے آؤ ان کو. والمستضعفین اور کمزور. من سے من الولدان بچے. وَأَنْ اور یہ کہ تقوموا تم قائم رہو. قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے قامہ سے ہے. لیلیتاما یتیموں کے سلسلے میں. بالقسط انصاف پر. قسط جو ہے یہ اسم ہے. وما اور جو تفعلوا تم کرو گے. من سے خیر نیکی بھلائی. فإن پس بے شک. ان اللہ اللہ کانا ہے. بہی اسے. علیما مسلسل جاننے والا. وَإِنِ امْرَأَةٌ اور اگر کوئی عورت. إِنِ امْرَأَةٌ خافت خافت خا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے اور خوف سے ہے. تا پہ جزم مؤنث کو ظاہر کر رہا ہے. کوئی عورت ڈرے. مم سے بالیہا با عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے. یعنی اس کے معنی خاوند یا شوہر کے ہیں. اپنے شوہر کے نشوزن زیادتی کرنے سے.
نون شین زا اس کا روٹ ورڈ ہے. او یا اعراضن اعراض کرنے سے، بے رخی سے. فلا پس نہیں، جناح گناہ علیہما ان دونوں پر. اب یہ تثنیہ کا صیغہ آ گیا. ان کے یصلحا صلح کر لیں. صاد لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. بینہما آپس میں. صلحا صلح کرنا. والصلح اور صلح خیر بہتر ہے. وَأُحْضِرَتْ ہا ضاد را اس کا روٹ ورڈ ہے حاضر سے. اور رکھ دی گئی. احضرت الانفس نفس میں. انفس الشح شح کہتے ہیں بخیلی کو، بخل. شین ہا ہا اس کا روٹ ورڈ. وَإِنْ اور اگر تحسنوا تم احسان کرو، تم نیکی کرو. ہا سین نون اس کا روٹ ورڈ ہے. وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو. فَإِنَّ پس بے شک اِنَّ اللَّهَ اللہ کانا ہے بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیرا مسلسل خبر رکھنے والا. وَلَن اور ہرگز نہیں. تستطیعوا تم استطاعت رکھتے. طا واو عین اس کا روٹ ورڈ ہے، باب استفعال سے ہے. ان کے تعدلوا تم عدل کر سکو گے، تم عدل کرو. عین دال لام اس کا روٹ ورڈ ہے. بین النساء عورتوں کے درمیان. ولو اور اگر اگرچہ حرس تم حرص کرتے، تم حرص کرو. ہا را صاد اس کا روٹ ورڈ ہے. فلا پس نہ تمیلو تم مائل ہو جاؤ. فعل ہے یہ. میم یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. یا جھک جاؤ. کلا مکمل طور پہ، کلی طور پہ. کل المیلی مائل ہو جانا. فتذروہا واو زال را اس کا روٹ ورڈ ہے. پس چھوڑ دو اسے. کل معلقہ معلق اسم ہے یہ، لٹکی ہوئی، آدھی لٹکتی. عین لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. وَإِن اور اگر تُصْلِحُوا تم صلح کر لو یا اصلاح کرتے رہو، دونوں الفاظ درست ہیں. وَتَتَّقُوا اور ڈرو. فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ کانا ہے غفوراً بخشنے والا، رحیما مسلسل رحم کرنے والا. وَإِن اور اگر یتفرقا فارقا فرق سے ہے، دونوں الگ الگ ہو جائیں. یغنی غنی کر دے گا. غین نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے یہ. یغنی اللہ اللہ کلن ہر ایک کو. من سے سعتی ہی
اس کی وسعت کے مطابق، اس کی کشائش کے مطابق. واو سین عین اس کا روٹ ورڈ ساعتی کا. وَكَانَ اور ہے، کان اللہ اللہ واسعاً وسعت والا، حکیمہ مسلسل حکمت والا. ہر آیت کے اینڈ میں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے واسعاً حکیمہ علیماً حکیمہ، تو اس بات پر غور کیا کیجیے کہ وہ اس آیت کے مطابق ہوتا ہے. آیت نمبر 131. وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، سین میم واو اس کا روٹ ورڈ ہے. وما اور جو فی میں، فی الارض زمین میں ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، وَصَّيْنَا واو صاد یا اس کا روٹ ورڈ ہے، وصیت کی ہم نے، حکم دیا ہم نے. وَصَّيْنَا الَّذِينَ ان لوگوں کو، اوتو جو دیے گئے، الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اوت الکتاب کتاب، من سے، قبلکم تم سب سے پہلے. وَإِيَّاكُمْ اور تم سب، صرف ان اتقوا کے ڈرتے رہو، ان اتقوا اللہ اللہ سے. وَإِن اور اگر، تکفروا تم کفر کرو گے، نہ مانو گے، فَإِنَّ پس بے شک، لِلَّهِ اللہ کے لیے ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں. وَكَانَ اور ہے، کان اللہ اللہ غنیًا بے پرواہ، حمیدہ خوب خوبیوں والا، تعریف مسلسل تعریفوں والا. وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، ما جو فی میں، فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی میں، فی الارض زمین میں. وَكَفَى اور کافی ہے، باللہ ساتھ اللہ، وکیلا کارساز، واو کاف لام وکیلا کا روٹ ورڈ. ان اگر، یشا وہ چاہے، شین یا الف اس کا روٹ ورڈ ہے، یذہبکم لے جائے تم سے، ایوہا اے ایوہا الناس لوگو، وَیَأْتِی الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور لے آئے، بِآخرین دوسرے لوگوں کو. وَکَانَ اور ہے، کان اللہ اللہ، علی پر، ذالک یہ، قدیرا مسلسل قدرت رکھنے والا. ماں جو کوئی، کانا ہے، یریدو چاہتا، را واو دال یریدو کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے یہ، ثواب ثواب، ثواب دنیا دنیا کا، فعند پس پاس، عند اللہ اللہ کے، ثواب 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 الدنیا دنیا کا ہے، والآخرہ اور آخرت کا.
وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ سمیعاً مسلسل سننے والا، بصیرا مسلسل دیکھنے والا۔ جی اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ جو آیت نمبر 127 سے یہ رکوع آ رہا ہے، اس میں جو آیات آ رہی ہیں اس میں خطاب مسلمانوں ہی سے ہے۔ اس کا تعلق اس حوالے سے اس کا تعلق اس سورت کی ابتدائی آیات کے ساتھ ہے، جن میں خواتین کے مسائل کے بارے میں کچھ احکام نازل ہوئے تھے۔ یتیم بچیوں سے نکاح کے بارے میں کچھ معاملات زیر بحث آئے تھے، ان میں سے کچھ نکات لوگوں کے لیے وضاحت طلب تھے، لہٰذا ایسے نکات کے بارے میں لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ وضاحتیں طلب کی۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحتیں نازل فرمائیں، جیسا کہ آیت نمبر 127 میں آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یعنی وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں، اور جو تمہیں پہلے سے سنایا جا رہا ہے کتاب میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں۔ اب اس میں کس طرف اشارہ ہے؟ اسی سورت کی آیت نمبر 3 کی طرف اشارہ ہے، اور اس آیت، اب یہ جو آیت ہے یہ مل کر اس آیت کی تشریح بھی واضح ہو گئی، ثابت ہو گیا کہ وہ جو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ ہے، تو اس سے مراد یتیم عورتیں تھا، یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اس لیے کیونکہ ان کی طرف سے کوئی حقوق کا پاسدار نہیں ہوگا جو تم سے باز پرس کر سکے کہ تم نے ان کے حقوق پورے کیے کہ نہیں، تو پھر ان سے شادی مت کرو، بلکہ دوسری عورتوں سے شادی کر لو۔ اگر ایک سے زائد سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اپنی پسند کی دوسری عورتوں سے 2 3 یا 4 سے کر لو، مگر ایسی بے سہارا یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو، کیونکہ جیسا کہ آگے اس آیت میں آتا ہے، جن کو تم دیتے نہیں ہو جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کرو، یعنی انہیں یتیم سمجھ کر مہر ادا کیے بغیر تم ان سے نکاح کے خواہش مند رہتے ہو، اور اسی طرح وہ بچے جو کمزور ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے، اور یہ کہ ہم نے تمہیں اتنے تفصیلی احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے۔ اب اس میں ساری بات کیا سامنے آتی ہے کہ وہ تو تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، اس نے شریعت کے احکام نازل کر دیے، بنیادی ہدایات تمہیں دے دی، اب اضافی چیز تو بس یہی ہے کہ تمہاری نیت صاف ہو، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، یعنی اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کس کی نیت صحیح ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر یہ ساری اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیٹیل بتائی ہے، یعنی ان یتیم لڑکیوں سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے وہ شادی تو کر لیتے تھے، لیکن ان کو مہر نہیں دیتے تھے، تو اس صورت میں حکم یہ آیا کہ کتاب اللہ کا یہ حکم بتایا جا رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو،
یتیم بچی خوبصورت ہو تب بھی، بدصورت ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں اس کے ساتھ انصاف سے کام لو۔ پھر اس کے بعد آگے ہمارے پاس اگلی آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 128 میں، اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے زیادتی کا یا بے روکی کا۔ اب یہ جو نشوز کا لفظ آیا ہے، ایک تو وہ تھا جس کا تذکرہ اسی سورت کی آیت نمبر 34 میں عورت کے حوالے سے آیا تھا، جس میں آیا تھا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، یعنی جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، یعنی وہ عورتیں جو اپنے خاوند سے سرکشی کرتی ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتی، اپنی ضد پر اڑی رہتی۔ اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے اس نشوز کا جس کا اظہار خاوند کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہو، اس کے حقوق کا ادا کرنے میں سے بچ رہا ہو اور اپنی قوامیت کے حق کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہو، اس پہ بے جا روک ڈالتا ہو، اسے بلا وجہ ستاتا ہو، یا تنگ کر کے مہر معاف کروانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ بیوی کے والدین اگر اچھے کھاتے پیتے ہوں تو ہو سکتا ہے خاوند اسے بلیک میل کر کے اس کے والدین سے دولت ہتھیانا چاہتا ہو۔ مطلب مثالیں ساری وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں پیش آتی ہیں، اور عورتیں اس ظلم و ستم کی چکی میں پستی رہتی۔ تو اس میں اس مسئلے کی وضاحت آ رہی ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو کہ وہ زیادتی کرے گا، یا اگر شوہر زیادتی کر رہا ہو اور وہ بیوی کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو، یا اس کی طرف میلان ہی نہ رکھتا ہو، کوئی نئی شادی کر لی ہو اور ساری توجہ نئی دلہن کی طرف، تو آگے اس آیت میں آتا ہے تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا کہ آپس میں وہ صلح کر۔ اب یہاں پر صلح سے مراد یہ ہے کہ سارے معاملات باہم طے کر لیں، عورت خلا لے لے، لیکن خلا لینے میں جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں آتا ہے کہ عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا، اور اگر لیا تھا تو کچھ حصہ واپس کرنا پڑے گا۔ لیکن اس آیت نمبر 128 میں آگے آتا ہے اور صلح بہتر ہے، البتہ انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے۔ اب مرد چاہے گا کہ میرا پورا مہر واپس کیا جائے، جبکہ عورت چاہے گی اسے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے۔ تو آگے آ رہا ہے کہ اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی اگر تم مرد ہو تو مردانگی کا ثبوت دو، اس معاملے میں اپنے اندر نرمی پیدا کرو، بیوی کا حق فراخ دلی سے ادا کرو۔ اب یہاں پر ہمارے پاس جو اس میں معاملہ آ رہا ہے جس میں مرد کے نشوز کا تعلق آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یوں سمجھیے کہ ازدواجی زندگی کے تلخ اور کٹھن پہلو کے متعلق ہدایات دی ہیں، جو کہ زندگی کے طویل عرصے میں ہر جوڑے کو کبھی نہ کبھی پیش آ جاتا ہے، وہ ہے باہم رنجش، کشیدگی۔ تو ایسی چیز میں صحیح اصول کے تحت فیصلہ کیا جائے، ورنہ پھر زوجین کے لیے دنیا جہنم بن جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ گھریلو رنجش خاندانوں اور قبیلوں کی باہمی جنگ و جدل اور قتال تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر
ایسے ناگزیر حالات کی نوبت آ ہی جائے کہ علیحدہ ہونا پڑے تو پھر خوشگوار طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ ہو، قطع تعلق بھی ایسا ہو کہ عداوت، دشمنی، ایذا رسانی کے جذبات نہ ہوں۔ یہ چیز اس میں واضح کی جا رہی ہے۔ پھر اس میں ایک جو وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ آ رہا ہے۔ اب اس میں جو مصلحت ہے وہ یہ کہ عورت کو تو یہ حس ہے کہ مجھے آزاد کر دیا تو میری اولاد برباد ہو جائے گی، میری زندگی دوسری جگہ تلخ ہو جائے گی۔ شوہر کو لالچ یہ ہے کہ جب عورت نے اپنا کل مہر یا بعض معاف کر دیا یا دوسرے حقوق کا مطالبہ چھوڑ دیا تو اب اس کو رکھنے میں میرے لیے کیا مشکل ہے۔ تو یعنی باہم مصالحت ایسی کی جائے کہ باہمی آسانی ہو جائے۔ پھر اس میں ہمارے پاس یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو آپس میں مصالحت ہو تو اس میں کوئی تیسرا دخل نہ دے، دونوں میاں بیوی آپس میں مصالحت کرائیں، آپس میں صلح کرائیں، کیونکہ تیسرے کے دخل دینے سے بعض اوقات زیادہ صلح ہونی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عیب جو ہیں ایک دوسرے کے وہ سب کے سامنے آتے ہیں، جس سے بچنے میں دونوں کی بہتری ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمانوں کے درمیان ہر طرح کی مصالحت جائز ہے بجز اس صلح کے کہ جس میں کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام ٹھہرایا گیا ہو، اور مسلمانوں کو اپنی مانی ہوئی شرطوں پر قائم رہنا چاہیے بجز ان شرائط کے کہ جن کے ذریعے کسی حلال کو حرام قرار دیا گیا ہو۔ جیسے اس میں مثال اس طرح سے آ جاتی ہے کہ کسی عورت سے اس بات پر صلح کرنا جائز نہیں کہ اس کے ساتھ اس کی بہن کو بھی نکاح میں رکھا جائے گا، کیونکہ دو بہنوں میں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، یا اس بات پر صلح کر لے کہ دوسری بیوی کے حقوق ادا نہ کرے گا کیونکہ اس میں بھی ایک حلال کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اب اس میں جو شح کا لفظ آیا ہے، شح بخل اور طمع کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد اپنا اپنا مفاد ہے جو ہر نفس کو عزیز ہوتا ہے، یعنی ہر نفس اپنے مفاد میں بخل اور طمع سے کام لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 129 میں آتا ہے، اور تمہارے لیے ممکن ہی نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان پورا پورا انصاف کر سکو چاہے تم اس کے لیے کتنے ہی حریص ہو۔ اس صورت کے آغاز میں آیت نمبر 3 میں آیا تھا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم اپنی بیویوں میں سے ایک سے زائد پر عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، دوسری بیوی مت کرو، دوسری شادی مت کرو۔ اگر تمہیں کلی طور پر اطمینان ہے، اپنے اوپر اعتماد ہے کہ تم عدل کر سکو گے تب دوسری شادی کرو، ورنہ نہیں۔ اب اس میں حقیقت کے حوالے سے دیکھا جائے تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو گنتی اور ناپ تول میں ہوتی ہیں تو ان میں عدل کرنا ممکن ہے، لیکن جو قلبی میلان ہے تو یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے ہر چیز گن کے برابر تقسیم
کی گن گن کر طے کر کے رکھی ہوئی تھی۔ شب بصری کے لیے سب کی باریاں مقرر تھیں۔ دن میں بھی آپ ہر گھر میں چکر لگاتے تھے۔ عصر اور مغرب کے درمیان تھوڑی تھوڑی دیر ہر زوجہ محترمہ کے پاس ٹھہرتے تھے۔ کہیں زیادہ دیر ہو جاتی تو کھلبلی مچ جاتی کہ آج وہاں زیادہ دیر کیوں ٹھہر گئے۔ یہ چیزیں اس انسانی معاشرے میں چلتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا آپس میں معاملہ بہت اچھا تھا، لیکن عورت کی فطرت میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مکمل انصاف کرنا تمہارے بس میں نہیں، یعنی بیویوں کے ساتھ مکمل انصاف جس میں دراصل قلبی میلان شامل ہے۔ اس کی وضاحت ایک حدیث میں ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں نے ظاہری چیزوں میں تو پورا پورا عدل کیا ہے، باقی جہاں تک میرے دل کے میلان کا تعلق ہے مجھے امید ہے کہ اس بارے میں تو مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ تم چاہو بھی تو عدل نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بارے میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ خواہش کے باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب یہی قلبی میلان اور محبت میں عدم مساوات ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ آ رہا ہے کہ تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ کہ دوسری بیوی کو معلق کر کے چھوڑ دو۔ اگر قلبی میں محبت ظاہری حقوق کی مساوات کو نہیں روکتی، مانے نہیں ہوتی، تو اللہ کے نزدیک اس پر مواخذہ نہیں ہے، جس کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت عمدہ نمونہ پیش فرمایا۔ لیکن اکثر لوگ اس قلبی محبت کی وجہ سے دوسری بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں بہت کوتاہی کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی محبوب بیوی کی طرح دوسری بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور انہیں معلق درمیان میں لٹکی ہوئی بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، نہ انہیں طلاق دیتے ہیں نہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں۔ یہ انتہائی ظلم ہے جس سے یہاں روکا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف ہی مائل ہو، یعنی دوسری کو نظر انداز کیے رکھے، تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ یعنی نصف ساقط ہوگا۔ یہ ترمذی کتاب النکاح سے میں حدیث ہے۔ یعنی دوسری بیوی کو اس طرح معلق نہ چھوڑ دو کہ نہ وہ شوہر والی ہو نہ آزاد ہو، اس سے خاوند کا گویا کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ پھر آگے آیت نمبر 129 میں ہی آتا ہے، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں اور پھر اس سے اگلی آیت میں طلاق کے معاملے میں ایک اہم نقطہ بتایا جا رہا ہے۔ طلاق نہایت سنجیدہ معاملہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، کہ حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یعنی لیکن ہمارے معاشرے میں بسا اوقات
اس کو کفر تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے لڑائیاں ہو رہی ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، مزاجوں میں موافقت نہیں ہے، دن رات کا جھگڑا ہے، لیکن طلاق نہیں دیتے، تو یہ چیز بھی شریعت کی منشا کے خلاف ہے۔ حالانکہ بعض دفعہ حالات ایسے موڑ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، فریقین کی بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اس لیے اگلی آیت نمبر 130 میں بتایا جا رہا ہے اگر وہ میاں بیوی دونوں علیحدہ ہو جائیں گے تو اللہ ان کو اپنی کشادگی سے غنی کر دے گا۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کو کوئی بہتر رشتہ مل جائے جو اس کے ساتھ مزاجی موافقت رکھنے والا ہو، اس مرد کو بھی اللہ تعالی کوئی بہتر بیوی دے دے، میاں بیوی کا ہر وقت لڑتے رہنا، دنگا فساد کرنا، عدم موافقت کے باوجود طلاق کا آپشن استعمال نہ کرنا، یہ سوچ ہمارے ہاں دراصل ہندو معاشرے اور عیسائیت کے اثرات کی وجہ سے آئی ہے۔ اس آیت میں فریقین کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر اصلاح اور مصالحت کی سب کوششیں ناکام ہو جائیں، الگ ہونا پڑے، تو اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو دوسرے سے مستغنا فرما دیں گے، عورت کے لیے کوئی دوسرا ٹھکانہ اور مرد کے لیے کوئی دوسری عورت مل جائے گی۔ اللہ کی قدرت بڑی وسیع ہے، اس سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ان میں سے ہر ایک نکاح سے پہلے اپنی زندگی پر نظر ڈالے تو ایک دوسرے کو پہچانتا بھی نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جوڑا ملا دیا، آج پھر ایسی صورت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی بڑی وسعت والا، حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 131 میں آتا ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی اور اب تمہیں بھی یہی وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی احکام شریعت کی تعمیل میں اصل جذبہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کے بغیر شریعت بھی مذاق بن جائے گی، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خطبے کے یہ الفاظ ہیں، اور خطبات جمعہ میں بھی اکثر انہیں شامل کیا جاتا ہے، مسلمانوں میں تمہیں بھی اور اپنے نفس کو بھی اللہ کے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہاں بھی تقوی کا حکم انتہائی تاکید کے ساتھ دیا جا رہا ہے، اور اگر تم نہ مانو گے تو یاد رکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود غنی ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے۔ پھر آیت نمبر 132 میں آتا ہے اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ اب یہاں پر یہ آیت اس حوالے سے بہت اہم آ رہی ہے کہ ان سارے احکامات کے بعد بار بار اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں، کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر میاں بیوی میں واقعی نباہ نہیں ہو رہا تو وہ بے شک علیحدگی اختیار کر لیں، دونوں کا کار ساز اللہ ہے،
عورت بھی یہ سمجھے کہ اگر میں اس شوہر سے تعلق منقطع کر لوں گی تو اللہ کارساز ہے، وہ میرے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے گا۔ اسی طرح کی سوچ مرد کی بھی ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس یہ انتہائی احمقانہ اور خلاف شریعت ہے کہ ہر صورت میں عورت سے نباہ کرنا ہے یا ہر صورت میں عورت کو نباہ کرنا ہے، چاہے اللہ ہی سے بغاوت ہو جائے، کیونکہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا ہے۔ جیسا کہ اس میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات سب سے پہلے ہیں، اور یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے ایسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی جس سے خالق کی معصیت لازم آتی ہو، یعنی شوہر کی ایسی فرمان برداری جس سے اللہ تعالی کی ناراضگی ہو، وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر شوہر حکم دیتا ہے کہ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو شوہر کا حکم مان کر آپ ثواب نہیں کما رہے، آپ گناہ کما رہے ہیں، کیونکہ اصل حکم اللہ کا ہے جو شوہر سے کہیں اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 133 میں آتا ہے، اے لوگو وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے، یعنی اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، اس کے سامنے تم سب نفس واحد کی طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے تم سب کو نسیہ منسیہ کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارے وجود کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا حکم ماننے میں تمہاری اپنی بھلائی ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہے، ورنہ وہ تمہیں ختم کر کے اگر دوسرے لوگ لے آئے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 134 میں آتا ہے، اور جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس ہے ثواب دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور جو شخص اپنی ساری بھاگ دوڑ اور دن رات کی محنت دنیا کمانے، دولت جائیداد بڑھانے، عہدوں میں ترقی پانے اور مادی طور پر پھلنے پھولنے میں لگا رہا ہے، اس وجہ سے اللہ کے احکامات اور حقوق کو نظر انداز کر رہا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا کے خزانے بھی ہیں اور آخرت کے بھی۔ وہ صرف دنیاوی چیزوں کی خواہش کر کے گویا سمندر سے قطرہ حاصل کرنے پر اکتفا کر رہا ہے، جیسے کوئی شخص جہاد صرف مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے کرے تو کتنی نادانی کی بات ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ادا کرنے پر قادر ہیں، تو پھر اس سے ایک ہی چیز کیوں طلب کی جائے؟ انسان دونوں ہی کا طالب کیوں نہ بنے؟ لہٰذا اللہ سے دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی، اور اس طرح مانگو جس طرح اس نے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں آتا ہے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ تم لوگ اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو، اس کے ساتھ اپنا تعلق خلوص اخلاص کی بنیادوں پر انسان استوار کرے، جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سب کچھ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر
یہ جو للہ ما فی السماواتی و ما فی الارض ہے، یہ ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ سب سے پہلے کشائش اور وسعت مقصود ہے کہ اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دوسری دفعہ بے نیازی اور بے پرواہی کا بیان مقصود ہے کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں اگر تم منکر ہو جاؤ تو۔ تیسری دفعہ میں رحمت اور کارسازی کا اظہار ہے کہ اگر تقوی اور اطاعت اختیار کرو تو وہ تمہارے سب کام بنا دے گا۔ اور پھر یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ وہ اگر تم سب کو فنا کر دے اور دنیا سے اٹھا لے اور دوسرے لوگ مطیع اور فرما بردار پیدا کر دے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی خوب ظاہر ہو گئی اور نافرمانوں کو خوب اچھی طرح ڈرا دیا گیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔